اس طرح پھر وہ زندگی ساری بیٹے فاقوں کے ساتھ بھی گزری، منہاج القرآن کا آغاز ہو گیا، اور ایسے حالات بھی آئے کہ حسین کی جب پیدائش ہوئی، بیٹے ایک اور بات بتاتا ہوں، جب حسین کی پیدائش کا وقت آیا تو پیسے نہیں تھے گھر میں، اور میں نے خطاب شروع کیا ایک جمعہ پر کہ زائد از ضرورت جو ہو اس کو خرچ کر دینا بہتر ہے، جو ہر مہینے بچا کے رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا زائد تو تھے لیکن ضرورت تو آنے والی ہے، آگے بچے کی پیدائش ہے، اس کے لیے رکھے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگلے جمعے جب میں سٹیج پر کھڑا ہوں گا میری زبان بند ہو جائے گی، منہ نہیں کھول سکے گا، خطاب نہیں کر سکوں گا، میں کیسے کہوں گا لوگوں کو یہ بات؟ میری طبیعت پہ بڑا بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا تو کیا کریں؟ میں نے کہا کہ یہ پیسے نکال کے بانٹ دیں۔ انہوں نے اٹھا کے دے دیے، بانٹ دیں۔ میں نے وہ پیسے بانٹ دیے اور اگلے دن جا کے خطاب کیا، طبیعت کا بوجھ اتار کر۔ اب جمعہ آ گیا، اب چلتے ہوئے اگست ولادت کا ٹائم آ گیا، اب کوئی پیسہ نہیں، اب ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے، تکلیف شروع ہو چکی ہے، پیسہ ایک پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو ایک دوست وہ کار لے کے آ گیا، اس کار پہ بٹھا کے تو میں فیملی ہاسپٹل لے گیا۔ اس زمانے ایسے تعلقات مراسم بھی نہیں تھے، تو وہاں لے گیا، اور اگلے دن کراچی کا درس قرآن تھا۔ 24 گھنٹے رہتے تھے تولد کو، پیسہ کوئی نہیں تھا، ہاسپٹل داخل کرا دیا۔ انہوں نے کہا کچھ ایڈوانس پیسے، میں نے کہا سارے پیسے اینڈ پر میں کراچی سے آ کے ہاسپٹل سے ریلیز ہونے سے پہلے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بل بناتے رہیں۔ داخل کرا دیا، بچے کی ڈیلیوری ہے، اور بیگم صاحبہ کو تکلیف بھی رہتی تھی اس زمانے بہت، پیسہ بھی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا کہ صبح میرا درس ہے کراچی کا، تو میں کراچی جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ڈیلیوری کل ہونی ہے، اللہ کے سپرد اسی حالت میں چھوڑ کے تو میں جہاز پہ کراچی چلا گیا۔ کراچی درس قرآن ہوا، درس قرآن کے بعد اگلے دن رات کو فون کیا تو مبارک دی، مبارک ہو بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ تو اس طرح حسین پیدا ہوا۔ تو میں نے انہیں خرچہ مرچہ، وہ تو ہاسپٹل سے چل رہا ہے۔ اب وہ حسین کی نانی اماں آ گئی تھی، ماموں آ گئے تھے، میری بہنیں آ گئی تھیں، ان کی پھوپھو خالائیں، تو جیسے چونکہ باہر سے تو پیسے نہیں لیتے تھے، لیکن نانی، پھوپھو، خالہ، بہنیں، گھر کے افراد، انہوں نے بچے کی پیدائش کے پیسے دیے تو 900 روپے ہو گئے۔ کتنے؟ تو وہ 900 کے قریب ہی بل بنا، تو ہمیں حسین 900 روپے میں پڑ گیا، وہ بھی اوپر سے ہو گئے اور ادا کر کے بل گھر آ گئے، مفت میں ہی پڑ گیا نا۔ اس طرح سے زندگی چلتی۔ اور مکان کا کرایہ وہ بھی ادھار ہوتا تھا۔ سمن آباد جس مکان میں رہتا تھا وہ ایک دوست ادھار دیتا تھا، اور پھر ایک وقت آنے کے بعد ٹوٹلی وہ ادھار ایک وقت جتنا عرصہ رہا وہ 20,000 روپے ٹوٹل ادھار میں لکھ لیتا تھا، بن گیا تھا 20,000۔ نہ وہ ادھار سمجھ کے دیتے تھے، نہ ظاہراً میں اس کو ادھار کہتا تھا، مگر میرے ریکارڈ میں تھا۔ پھر ایک وقت آیا، ان کا کوئی وقت آیا تو ادھار میں نے چھوڑا نہیں کسی کا زندگی میں، خدا کا شکر ہے کسی کا ایک پیسے کا ادھار میرے کندھوں پر نہیں ہے۔ وہ جو جنگ میں جو ادھار لیے اس کو ایک وقت آیا بعد ازاں 2 گنا کر کے ادا کر دیے۔ جس سے جاوید بھائی کے کفن اور قبر کے لیے ادھار لیا تھا 1000، اس کو بعد میں 2000 کر کے لوٹا دیے، قضائے احسن کے طور پر، آسن کے طور پر۔ جو اس جوان ساتھی دوست کے ادھار تھے ڈبل کر کے اتار دیے، ڈبل سے بھی زیادہ۔ یہ سمن آباد کے مکان کا ادھار لیتے لیتے ٹوٹلی 20,000 بن گیا تھا۔ ایک وقت آیا ان کو پھر کسی طریقے سے میں نے 25,000 دے دیے۔ تو اس طرح میں اپنی طرف سے وہ بوجھ اتار دیتا تھا، نہ ادھار کر کے لیے نہ دیتے ہوئے ادھار کی واپسی کہی، مگر وہ سارا جو لیا وہ دے دیا، اور اگر کسی اور سے ادھار کر کے لیا تو وہ بھی پائی پائی اتار دیا۔ اس روئے زمین پر کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس نے زندگی میں کبھی مجھے ادھار دیا ہو یا میں نے ادھار لیا ہو اور اس کا ایک پیسہ ادھار مجھ پر باقی ہو، سب ادا کر دیے، ایک پیسہ بھی چھوٹ نہیں کروائی۔ اور اس کے برعکس جس کو میں نے ادھار دیا، جس کو میں نے ادھار، اس سے زندگی میں کبھی واپس نہیں لیا۔ وہی زمانہ جنگ کا بیٹے، جب فاقے گزرتے تھے، ایک صاحب میرے پاس آ گئے کہ ہم نے کسی سے ادھار لیا تھا بیوی کا زیور رکھ کر، ابا جی کی وصال ہو گیا تھا، تو آپ کو تو پیسے کی کمی نہیں چونکہ شہرت بڑی تھی،
ڈاکٹر فرید الدین صاحب کا گھر ہے, ان کا خاندان, ان کو پیسے کی کمی نہیں, لاکھوں روپے ہوں گے. پردہ عزت کا اس طرح کا تھا. کسی قریبی بہن بھائیوں خالاؤں تک کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کے حالات کیسے گزرتے ہیں, سوائے میرے, بیگم صاحبہ کے, اور جس سے ادھار اٹھایا ان سے, کسی کو نہیں بتاتے تھے. میرے پاس آ گئے کہ ہم نے زیور وہ ضبط کر رہا ہے, 1500 روپے ہمیں چاہیے, آپ ادھار دے دیں. میں نے کہا اچھا, میرے پاس تو تھا نہیں. میں نے کہا صبح میں آپ کو پہنچا دوں گا. رات گیا, کہیں سے 1500 ادھار لے آیا, اور ادھار اٹھا کے اس کے گھر جا کے ادھار چکا دیا تاکہ آپ اپنے زیور چھڑا لیں. سال کے بعد وہ ادھار واپس لے کے آیا, 1500 لے لیں. میں نے کہا نہیں, یہ میری زندگی کا معمول ہے, نو لوں گا, کیونکہ جب میں نے دیے تو میری ضرورت سے زائد ہی پڑے ہوں گے نا پیسے میرے پاس, تبھی دیے ہیں نا. کہتے ہیں جی یہ بات تو ایسے ہی ہے. میں نے کہا پھر زائد تھے, آپ کا حق تھا, واپس نہیں لیتا. کسی نے 5000 مانگا, اس زمانے میں مجبوری تھی, میں نے 5000 ادھار اٹھا کے دیا, اپنا ادھار چکاتا رہا, مگر واپس کسی سے نہیں لیا. زندگی بھر کا معمول, یہی معمول حالت یہاں رہی. کیا بات کہہ رہے تھے, آخری جان چھوڑی میں نے. لاہور سے پلٹ گئے تھے نا جنگ کی طرف. ہاں, تو میں نے کہا بیگم صاحبہ کو کہ میں پتہ نہیں زندہ پلٹ کے آؤں گا یا نہیں. تو ایک تو یہ پیسے انویسٹ کر دیے میں نے, اس کی انکم آئے گی, اور اگر میں زندہ نہ رہا, میری ڈیتھ ہو گئی, تو 2 نصیحتیں میں نے انہیں کی کہ یہ وصیت سمجھ لیں. ایک تو جنگ کے مکانات جو ہیں وہ میں نے کہہ دیا ہے بیچ کر وہ سارے پیسے آپ کے ہوں گے, چونکہ بھائیوں کو بہنوں کو ان کے حصے میں نے ادا کر دیے تھے. جائیداد میں بھائی بہنوں کو حصے, حتیٰ کہ ابا جی قبلہ کی جو لائبریری تھی وہ صرف انہوں نے فرمایا تھا یہ لائبریری طاہر کی ہے, یہ وراثت کے لیے باقیوں کی نہیں تھی. مگر میں نے اپنے بھائیوں کو, دوسروں بہنوں کو اس لائبریری کی بھی قیمت لگوا کے عذر شرع ان کے حصے ان کو دے دیے تھے. لائبریری کی کتابوں کو بھی وراثت میں ڈال کے حصے دے دیے اور جائیدادوں کے دے دیے. اب جو کچھ تھا وہ میرا تھا, تو میں نے کہا وہ بیچ کر اس کو بھی انویسٹ کر لیں تو آپ کو مالی طور پر کبھی مشکل نہیں آئے گی, اس میں اللہ پاک برکت رہے گا. ایک اور دوسرا میں نے کہا صرف 2 بچے ہیں ابھی. حسین ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, یہ شاید ہو گیا تھا, 1 سال کا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ 2-3 بچے ہیں, مشکل آئے گی. اگر آپ, میری طرف سے اجازت ہے, زندگی پوری طویل ہے, اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو دوسری شادی بھی کر دوں, آپ کر سکتی ہیں. میرے نام پر ساری زندگی مشکلات میں نہ گزارنا. اگر آپ کی زندگی تقاضا کرے, تحفظ زندگی کی حفاظت تقاضا کرے. وہ رو پڑی, انہوں نے کہا نہیں میں ساری زندگی ایسے گزاروں گی اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کر کے میں چلا گیا امریکہ. علاج ہوئے, ٹریٹمنٹ ہوئے. جب ہو گیا ٹریٹمنٹ تو ڈاکٹرز مجھے اکیلے لے گئے. آخری دن ایک ڈاکٹر پروفیسر تھا ٹائبرگ, روزن فولڈ, اور دوسرا ڈاکٹر ٹائبرگ, یہ 2 مجھے اکیلے لے گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی تکلیف کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں آپ کی لائف کتنی باقی رہ گئی ہے. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا یور لائف از میکسیمم ناؤ فرام 3 months to 6 months لیفٹ. 3 مہینے کم سے کم اور 6 مہینے میکسیمم آپ کی زندگی کی مدت رہ گئی ہے. اس سے زیادہ آپ کا ہارٹ سروائیو نہیں کر سکتا. تو یہ ڈیتھ ڈیفینٹ ہے. ہم نے آپ کو اس لیے بتایا سو دیٹ یو میں پلان اباؤٹ یور فیملی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس وقت میں اکیلا تھا, ساتھ کوئی نہیں, پھر دوسرے صاحب آ گئے ہوئے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں نے پاسپورٹ بھیجا. وہ ایک شیخ سعید صاحب تھے واشنگٹن ڈی سی میں کہ عمرے کا ویزا لگا دیں, میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کر لوں. وہ ویزے کے لیے لے گئے تو سعودی ایمبیسی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم ویزا نہیں لگاتے, وہیں سے لگا کے آتے. یہ تو علاج کے لیے آیا ہے تو ہم ویزا نہیں لگاتے. واپس انہوں نے بتایا کہ ویزا ریفیوز ہو گیا. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے کہا ایک کوشش آج اور کر لیں. انہوں نے کہا نہیں لگائیں گے. میں نے کہا نہیں کر لیں. دوبارہ لے گئے تو انہوں نے پھر ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا لا نہیں. ادھر 2 بار ریفیوز ہو گیا. جب یہ تیسری رات آئی تو ادھر سے مدینہ پاک سے ویزا مل گیا. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضری کا اذن ہو گیا. میں نے صبح ٹیلی فون کیا ویزا کا کیا بنا. انہوں نے کہا جی ریفیوز ہو گیا. میں نے کہا آج پھر لے جائے. انہوں نے کہا میں نہیں لے جاتا. میں 2 بار لے گیا ہوں, ریفیوز ہو گیا. پاسبل نہیں, وہ بڑی بری بات ہے. میں نے کہا وہ آج ریفیوز نہیں کریں گے, ان کا باپ بھی ریفیوز نہیں کر سکتا. آج وہ سٹیمپ لے کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کہنے کا کیسے. میں نے کہا آپ چھوڑیے, آپ کے انتظار میں ہیں, جائیے.
وہ بڑی مشکل سے آمادہ کیا، وہ گئے، انہوں نے اسٹیک ویزا لگا دی۔ 63 میں میں حاضری پر گیا تھا ابا جی قبلہ کے ساتھ، والدہ ماجدہ فیملی کے ساتھ، بچپن میں 63 میں، وہ جو ایک واقعہ ہے تاریخ کا۔ اور 63 کے بعد 83 میں 20 سال کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں وہ مقام، وہ جگہ آقا کا کرم ہوا تھا بچپن میں، اور کھڑے ہو کے جو کچھ میں نے عرض کرنا تھا وہ عرض کیا، جو مناسب حال جو باتیں تھیں وہ عرض کی۔ اب وہ آپ سے دہرانے والی نہیں ہیں، وہ وہاں کی باتیں تھیں، عرض کر دیں۔ وہاں سے جب واپس آیا آقا علیہ السلام نے وہ عرض قبول فرما لی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو گئی۔ بات کا خلاصہ اس طرح کا تھا کہ حضور اگر کوئی ڈیوٹی نوکری میری نہیں ہے تو کوئی زندہ رہنے کا میں بھی خواہش مند نہیں ہوں، لالچ، زندگی کا لالچ نہیں مانگنے آیا، عمر اور زندگی مانگنے نہیں آیا، اس کا لالچ نہیں ہے حضور۔ اور اگر کوئی نوکری کوئی ڈیوٹی ہے اور آپ نے کوئی نوکری لینی ہے حضور تو آپ کا کام ہے، آپ جانیں اور خود ہی بندوبست کر لیں، میں تو کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح کچھ اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک یہ عرض کیا کہ اگر زندہ رہا تو مرتے دم تک زندگی کا ایک سانس اور ایک لمحہ بھی کاروبار دنیا اور معاش کے سپرد نہیں کروں گا، ایک لمحہ بھی بزنس کو، کاروبار کو نہیں دوں گا آج کے بعد، مرتے دم تک۔ تو آخری سانس اور آخری لمحے تک حضور آپ کی نوکری میں ہی صرف ہوگا۔ اس طرح کی کئی باتیں تھیں جو ہو گئیں، آقا علیہ السلام نے کرم فرما دیا۔ واپس آیا تو ایجیکشن فریکشن ایک کہتے ہیں ہارٹ کی جو تھی، جو لوور ہو کے اتنی نیچے چلی گئی تھی کہ اس کے بعد ہارٹ کا سروائیو کرنا پاسبل نہیں تھا، وہ گریجولی بڑھتے 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 6 سے 8 مہینوں میں نارمل ہو گئی۔ ڈاکٹر ہر ہفتے چیک کرتے تھے، ہر ہفتے چیک کرتے تھے، جب بڑھنے لگی تو پریشان ہو گئے، سر پکڑ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو معلوم نہیں، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہ بات ان سے کرنے والی تو نہیں تھی، خدا کا شکر کہ 6 مہینے میں وہ قریب جا پہنچی۔ اس میں ایک وقت وہ بھی آیا، 17 رمضان کی رات آئی۔ کون سی؟ 17 رمضان المبارک کی رات۔ وہ ڈاکٹروں کا کہنا بھی درست تھا، ڈاکٹروں کا کہنا بھی درست تھا، ابھی 6 مہینے واپسی کے نہیں گزرے تھے، وہی عرصہ تھا 6 مہینے جو کہا تھا کہ اس سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اینڈ ہو جائے گی، یہ جو کہا انہوں نے۔ وہ 6 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے، 17 رمضان کی رات تھی، نماز تراویح ہو رہی تھی، میری حالت غیر ہو گئی، سجدے میں گیا، پھر اٹھ نہیں سکا، زمین پہ گر پڑا۔ تو سب نے دیکھا، جو حافظ صاحب تھے، باقی ساتھی تھے، شاید شیخ رفیع صاحب بھی ہوں گے اس نماز میں، ملک فیض الحسن صاحب کے گھر رات جو تراویح میں نماز پڑھ رہے تھے، ہیں آپ نہیں تھے اس زمانے میں؟ اچھا بعد میں آئے۔ تو یہ پھر اٹھ نہیں سکا، گر پڑا زمین پر، پھر انہوں نے نماز توڑ دی، مجھے اٹھایا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ جو ہارٹ کی جو ساری ہے وہ بند ہو چکی ہے اور بلڈ پریشر اتنا نیچے جا چکا ہے کہ ہارٹ پک اپ نہیں کر سکتا اب دوبارہ۔ تو ہم سمجھ گئے، میں سمجھ گیا جب ہوش آیا کہ وہ جو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ ہارٹ 3 مہینے اور 6 مہینے کے عرصے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ڈاکٹروں کی بات پوری ہو گئی، ڈاکٹروں کی بات پوری ہو گئی۔ ہلکی سی طبیعت سنبھلی، رات گزری، صبح 17 رمضان المبارک کا دن تھا، میں سمجھا کہ اب دن وہ آ گیا ہے جو ہر ایک پر آنا ہے۔ تو اس دن حالت تو میری غیر تھی بہت، لیکن میں نے کہا گھر کہ مجھے آج روزہ رکھوا دیں کہ شاید آج میرے بلاوے کا دن ہے تو میں روزہ رکھ لوں اور روزے کی حالت میں رخصت ہو جاؤں۔ وہ روزہ رکھ لیا، اور اب اس کی حالت آپ کے سامنے، رات یہ بیتی ہو تو کیا انسان کا ادمویا جسم ہے، تو دوپہر کے وقت اونگ اور نیند کی حالت میں پڑا تھا۔ پھر ایک اور کرم ہوا، اور پھر وہ ایک نیا باب، ایک نیا سفر زندگی اس دن سے پھر شروع ہو گیا، اور ڈاکٹروں کی تشخیص کینسل کر دی گئی، وہ کینسل کر دی گئی، اور اللہ کا امر جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو پھر وہ جو تھا اس کے بعد وہ بڑھنے لگا، ایجیکشن فریکشن اور ہارٹ کی کنڈیشن، مزید 6 مہینے لگے، وہ نارمل تک آ گئی، اور خدا کا شکر ہے اب میں نے ٹیسٹ تو کبھی نہیں کروایا، مگر آج بھی کراؤں تو وہ نارمل ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ علاج معالجہ چلتا رہتا ہے، علاج کو تو
19 سال ہو گئے، 83 سے لے کے آج 2001 ہے، 18-19 سال ہو گئے، علاج تو چل رہا ہے۔ تو اس طرح بیٹے پھر یہ معاملات چلتے رہے، پھر واپس آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب چونکہ آقا سے ایک وعدہ کر لیا ہے، تو اب یہ صبح سے لے کے 2-3 بجے تک میرا قیمتی وقت تو گزر جاتا ہے یونیورسٹی میں، اور تھک کے واپس آتا ہوں سارا دن پڑھا کر، قیمتی وقت کام کا۔ تو شام کا وقت پھر بچتا ہے جب میں منہاج القرآن کے لیے اور مشن کو فروغ دینے، تنظیمیں بنانے کے لیے کرتا ہوں۔ تو یہ اب وقت جو میرا قیمتی وقت ہے یہ بھی چھوڑ دوں، تو میں نے واپس آ کے ریزائن کر دیا سروس، اور پارٹ ٹائم پروفیسرشپ انہوں نے دے دی، بعد میں پی ایچ ڈی ہو گئی بعد میں۔ تو 88-89 تک 12 سال، 6-7 سال ریگولر اور 6-7 سال پارٹ ٹائم، وہ پی ایچ ڈی کے بعد پروفیسرشپ چلی، LLM تک کو پڑھایا، وہ چلتا رہا 12 سال کا عرصہ۔ اس اثناء میں پھر منہاج القرآن کا آغاز کیا۔ اب وہ دفتر کھولا شادمان میں، 40 سامعین ہوتے تھے، اور وسائل تو تھے نہیں، رفاقت رکھی، تھوڑے سے پیسے آتے، تو شام کو خود جا کے دفتر کھولتا، خود کرسی میز صاف کرتا، خود ٹیبل پہ بیٹھتا، خط کھولتا، ڈاک پڑھتا، ڈاک کے جواب لکھتا، رجسٹر پہ اندراج کرتا، جو بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور کام کرتا۔ پھر درس بھی ہوتے وہاں، 15 روزہ درس بھی ہوتے، دفتر بھی چلاتے۔ پھر مسجد میں شفٹ ہو گئے۔ حاجی سلیم صاحب اس زمانے میں پھنس گئے ہمارے جال میں، یہ حاجی سلیم صاحب اور شیخ رفیع صاحب اس زمانے میں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مچھلیاں 82 میں ہمارے جال میں پھنسی ہیں، اس زمانے میں پھنسے ہیں۔ تو وہ پھر ایک وقت تھا بیٹے کہ دفتر کے کام بھی خود کرتے، اب تو بادشاہ لوگ ہیں نا ہمارے کارکنان، چپراسی بھی چاہیے، میز صاف کرنے والا بھی چاہیے، کرسیاں صاف کرنے والا بھی چاہیے۔ تو ایسے وقت بھی تھے بیٹے، ادھر کتابیں بھی خود لکھتا تھا، کاتب کو لکھوائی بھی کراتا تھا، پروف ریڈنگ بھی کرتا تھا، سر پہ کھڑے ہو کے پیسٹنگ بھی کرتا تھا، پھر سمن آباد میں یا کرشن نگر جا کے پریس بھی خود تلاش کرتا تھا، ریٹ بھی طے کرتا، پھر وہاں کتابیں دے آتا، جب چھپ جاتی تو ویگن کرائے پہ کر کے کتابیں اٹھوا کے بھی لے آتا، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے سنبھال کے رکھتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا، چھپوا کے بھی لاتا تھا، اور جب بکنے کے سٹال لگتے تو ان کی بھی ہیلپ کرتا۔ پھر 200 روپے کرائے پہ ایک لڑکا رکھ لیا ہم نے ہیلپر، وہ شام کو فاروق نام تھا اس کا، باٹنی کا MSc کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ شام کو وہ ہیلپ کرتا۔ تو اس طرح کر کے مشن کا کام، پھر حافظ محمود خان صاحب تھے، پھر شادمان کا ایک حلقہ بنتا چلا گیا، پھر اور لوگ آتے گئے۔ تو یہ چلتا چلتا پھر ہمیں خیال ہوا، اطلاع ملی کہ ایک کنال کا پلاٹ مل رہا ہے، ایک شادمان میں، وہ پلاٹ جو آج کل ڈاکٹر ممتاز حسن صاحب کی جہاں کلینک اور کوٹھی ہے، تو وہ 8 لاکھ روپے کا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ تو بیٹے میں نے بتایا نا، گھر کے حالات اور زندگی یہ تھی، باہر کی زندگی یہ تھی۔ تو 8 لاکھ روپے کا پلاٹ مل رہا ہے کنال کا، لے لیں۔ ہم نے سوچا بھی خرید لیں، ٹھیک ہے۔ 4 دوستوں کو بلایا، مشورہ کیا، خرید لیں، بڑا اچھا ہے، بھی خرید لیں۔ اس نے 2 لاکھ روپے مانگا کہ یکمشت دے دیں، 3 مہینے کی مہلت دوں گا، بقایا 6 لاکھ کے لیے۔ میں نے کہا اگر ہم نے بات کی ایگزیکٹو میں تو 20-25 آدمی تھے، تو وہ تو پیسے دیں گے ہی کوئی نہیں، 2-1 ہزار روپیہ سارا ہوتا تھا ہمارا کل۔ تو 8 لاکھ کی بات سن کے گھبرا جائیں گے۔ 4 ساتھیوں نے مل کر 50-50 ہزار دیے، کیا، اور 2 لاکھ اس کو بیانہ دے دیا، دے کر اگلی رات ایگزیکٹو کی میٹنگ کال کر کے پروپوزل رکھا کہ 2 لاکھ بیانہ دے دیا ہے، 6 لاکھ باقی دینا ہے تو آپ کریں۔ ایگزیکٹو نے جواب دے دیا، اس نے کہا جی ہم تو غریب لوگ ہیں، متوسط عزت کی روٹی کھانے والے سفید پوش، ہمارے پاس 6 لاکھ کہاں، اور اگر 6 لاکھ ہو بھی جائیں تو اس کے اوپر 10-15 لاکھ کا پھر تعمیر کا خرچہ آئے گا، وہ کہاں، ہم یہ پروجیکٹ نہیں لے سکتے، انکار کر دیا۔ مسجد میں اٹھ کے بیٹھ گئے، بڑی باتیں ہوئی، انہوں نے کہا میں تفصیلات میں نہیں جاتا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو 1000, 1500, 2000 سے زیادہ نہیں دے سکتے، میکسیمم 20,000 ہو جائے گا ہماری ایگزیکٹو سے، تو 20,000 سے زیادہ کی تو سکت اور طاقت نہیں، آپ لاکھوں کا پروجیکٹ کیسے چلائیں گے، بنائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ سے جو ہوتا ہے دے دیں، باقی پھر میری ذمہ داری۔
انہوں نے کہا ذمہ داری بھی سمجھائیں کیسے ہوگی. میں نے کہا بات یہ ڈاکٹر محمد علی صاحب تھے اور باقی لوگ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا سنیں, اگر انسانوں کی ہمتیں جواب دے جائیں گی, میں نے کہا یہ میرے مصطفیٰ کا مشن ہے, اس کو اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ. اگر آپ کی ہمت جہاں جواب دے جائے گی اللہ فرشتے بھیج دے گا, مگر اس کی تکمیل ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ہم کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے, چپ کر گئے. واپس اٹھ کے آئے ایگزیکٹو میں, انہوں نے اپنے چندے اعلان کیے 1000 2000 1500 اس طرح کر کے ہمارا کل 20,000 روپے ہوا, اور ایگزیکٹو فارغ. پوری ایگزیکٹو سے 20 لاکھ روپے ملے. کتنے؟ 20,000. 2 لاکھ دے چکے تھے, 20,000 ملے, باقی 6 لاکھ کم 20,000, 5,80,000 رہتے تھے. ایگزیکٹو نے جواب دے دیا. 3 مہینے کی مہلت تھی. میرا منہ دیکھنے لگے اب کیا کریں. میں نے کہا فکر نہ کرو, ادا ہو جائے گا. الحمدللہ 3 مہینے میں 6 لاکھ ادا کر دیے. 8 لاکھ کا پلاٹ رجسٹری ہو گیا منہاج القرآن کے نام. رجسٹری ہوا, نقشے والے کو کہا آرکیٹیکٹ کو کہ نقشہ بناؤ. ادھر نقشہ بن رہا تھا, یہ 83-84 کی بات ہے, نقشہ بن رہا تھا. بقرعید کا موقع تھا, عید الاضحیٰ پہ میں جنگ گیا ہوا تھا. حاجی غلام نبی سعید, مرزا نذیر صاحبان, ان لوگوں کا فون آیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا منہاج القرآن کا پارک سیکریٹریٹ کا جہاں آپ بیٹھے ہیں, 16 کنال کا اور 4 کنال کی وہ مسجد. انہوں نے کہا LDA میں فلاں تاریخ میں اس کا اشتہار چھپا تھا, ہمیں کسی نے آج بتایا. 55,000 روپے مرلے کا, 55,000 روپے کنال کا یہ ریٹ ہے. اور کل اس کی کہ پرسوں آخری تاریخ, کل آخری تاریخ. آدھی قیمت جمع کروا کے, یعنی 6,80,000 روپے, 7 لاکھ جمع کروا کے ڈرافٹ درخواست قبول ہوگی. بہت زبردست پلاٹ ہے, فوری آ جائیں. میں جنگ سے فوری بیٹھا, بس پہ پہنچ گیا رات. صبح سویرے شام کے وقت سیدھا شام کو پہنچے, ادھر آئے, یہ پلاٹ دیکھا. یہ غیر آباد علاقہ تھا, جگہ پسند آ گئی بڑی. اب سوچیں کہ خریدیں گے کہاں سے, چونکہ مشکل سے 8 لاکھ کر کے تو وہ پلاٹ خرید چکے تھے. اب پلاٹ موجود تو تھا, مگر جب بکے گا تبھی پیسے آئیں گے نا. تو یہ کل آخری تاریخ ہے, 7 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے درخواست کے ساتھ, آدھی پرائز 14 لاکھ کی. تو کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی پیسے ہمارے پاس کوئی نہیں. میں نے کہا جگہ دکھائیں. جگہ دیکھی, پسند آ گیا. میں نے مصلی نکالا, گاڑی میں تھا, یہاں مصلی ڈال دیا. مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے اور سجدے میں گر کے عرض کیا مولا جگہ مجھے پسند آ گئی ہے, تیرے مشن اور تیرے دین کے مرکز کے لیے خریدنے کا بندوبست تو کر دے. اٹھ کر میں نے مبارک دی. اپنے 8 6 7 ساتھی تھے, شاید حاجی صاحب اس زمانے میں ہوں گے یا اس شام کو. میں نے مبارک دی. میں نے کہا یہ جگہ ہماری منہاج القرآن کی ہو گئی. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا چھوڑ دیں. صبح اجلاس بلا لیا شادمان حاجی غلام نبی سعید کے گھر. اب ایگزیکٹو کو تو بلانا نہیں تھا کیونکہ وہ تو 20,000 دے کر آلریڈی فارغ ہو چکے تھے. صورت یہ ہوئی کہ 7 لاکھ ابھی دینا ہے. آج 3 بجے لاسٹ ٹائم تھا LDA میں جمع کروانا ہے, تب درخواست قبول ہوگی. پیسے ادا تو ہو جائیں گے جب پلاٹ بکے گا. 8 لاکھ کا پلاٹ ہے, بکے گا ہم ادا کر دیں گے, مگر آج پیسے کہاں سے دیں؟ تو وہی 4 ساتھی بلائے پرانے, انہوں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو گنجائش اس سے زیادہ نہیں. ہر ایک سے پوچھا, انہوں نے معذرت کر لی. 11-12 بج گئے دن کے. انہوں نے کہا پیسہ کوئی نہیں. میں نے کہا پلاٹ تو لینا ہے, ہر صورت لینا ہے. انہوں نے کہا پیسے تو ہمارے پاس نہیں, کیا کریں؟ میں نے کہا اب یوں کرے, ایک آدمی چلا جائے LDA ڈائریکٹر کے پاس جا کے بیٹھ جائے اور کہیں کہ ہم درخواست دے رہے ہیں, 7 لاکھ روپے کے پیسے ساتھ جمع کرائیں گے, تاکہ لیٹ نہ ہو جائیں, درخواست کلوز نہ کر دے ٹائم, وہ روکے رکھے. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا آپ درخواست تیار کریں, فارم ہمارے پاس تھے, آپ پر کریں. انہوں نے کہا پیسے؟ میں نے کہا آپ ٹھیک 2 بجے میرے پاس آ جائیں اور 7 لاکھ روپے لے جائیں آ کر. انہوں نے کہا کہاں سے آئیں گے؟ میں نے کہا آپ کا درد سر نہیں ہے, بھول جائیں. آپ کا درد سر نہیں ہے, بھول جائیں. آپ نے تو کہہ دیا نہیں ہے, بس ختم. اللہ کے ہاں تو ختم نہیں ہوا نا. 2 بجے آئیں اور 7 لاکھ روپیہ لے جائیں درخواست کے ساتھ. وہ 2 بجے آئے, میں نے 7 لاکھ روپے ان کے ہاتھ میں دیے.
اور درخواست دی. وہ جا کے 2:45 بجے جمع ہوئی، قبول ہوئی، اور اس درخواست پر یہ جہاں بیٹھے ہیں منہاج القرآن کا پلاٹ خریدا گیا. بعد میں پھر جب وہ ہمارا پلاٹ شادمان کا بکا 8 لاکھ والا، اس پلاٹ کے بکنے پر پھر ہم نے ادائیگی کر دی تھوڑے عرصے میں. باقی پیسے جو بچ گئے پھر اللہ نے وہ پیسے پورے کر دیے اور 14 لاکھ کا یہ پلاٹ خرید لیا. یہ پھر حضور پیر صاحب آئے تو سنگ بنیاد رکھا، جلسہ کیا، اور جب یہ کر چکے تو ادھر خبر ملی کہ ٹاؤن شپ میں 200-250 کنال کی زمین ہاؤسنگ اور فزیکل پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑی ہے، اور 8,000 روپے کنال کے ریٹ پر گورنمنٹ بیچنا چاہتی ہے. وہ ویران علاقہ تھا، 8,000 سرکاری ریٹ ہے، بیچنا چاہتی، اس کے بھی پیسے مانگتے ہیں. تو پہلے اس کے بھی کوئی 6 لاکھ یا 8 لاکھ اس کا دینا تھا. کتنا؟ 8 لاکھ اس کے لیے بھی درخواست کے ساتھ. میں نے کہا اس کو بھی خرید لیتے ہیں، یونیورسٹی بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ یونیورسٹی. وہاں گئے، جگہ پسند کی کہ یونیورسٹی کے لیے اچھی جگہ ہے، وہاں مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے، عرض کیا مولا منہاج القرآن کی یونیورسٹی کے لیے جگہ دے دے. ہم اس طرح اللہ سے مانگ لیتے تھے، اللہ دے دیتا تھا. درخواست کے لیے رات سو گیا. ہمارے رفقا میں سے 4 ساتھی آئے، کوئی 2 رات کو آئے، 2 صبح آئے، 2 لاکھ روپے کے چیک لے کر. 8 لاکھ جمع کرانا تھا، صبح 8 لاکھ کے چیک لے کے دفتر کو دیے، درخواست کے ساتھ جا کے جمع کراؤ. وہ 8 لاکھ سے وہ زمین کا خریداری ہو گئی، باقی ساری پیمنٹ کر دی ساری. تو بات یہ ہے کہ ادھر ہم اب لاکھوں میں کھیلنے لگ گئے تھے. کیا؟ گھر میں بھاگے چلتے تھے. کبھی دوائی کے پیسے بھی نہیں، کبھی دودھ نہیں، کبھی چینی نہیں، کبھی روٹی نہیں، کبھی سالن نہیں، کبھی کھانا نہیں، کبھی پیدل ہے، کبھی رات گراتے اس طرح گزرتی تھی دن. تو وہ کتنا پرکیف اور لذت والے دن تھے. اور وہ ایسے دن تھے کہ اس میں آپ پوچھیں گے قوت کہاں سے آتی تھی، توانائی کہاں سے آتی تھی. کہ باہر بالفرض میں اگر بھوکا ہوں، فاقہ بھی ہے، تو باہر خطاب کرتے تھے، گرجتے تھے ہم. وہ توانائی کہاں سے آتی تھی؟ جس دن فاقہ ہوتا تھا اس دن ہم حضور علیہ السلام کی راتوں کو یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ جب فرماتی ہیں کہ اللہ بھلا کرے ہمارے ان پڑوسیوں کا، انصاریوں کا، کہ جب ہم مدینہ میں آئے 6 مہینے تک ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا. وہ کبھی کبھی بکریوں کا دودھ دوہ کر بھیجتے تھے، وہی پی کے گزارا کرتے تھے. بس وہ آقا کی وہ جو رات شب و روز یاد کرتے تھے، اس سے ہمارے جسم توانائی کے ساتھ بھر جاتے تھے، ایک کرنٹ آ جاتی تھی، طاقت آتی تھی. پھر یہ مشن، پھر اس کا مستقبل، پھر اس کا فروغ. تو وہ فاقہ تھا اور مشن بڑھتا جا رہا تھا. اب کراچی کے دورے، فلاں کے دورے، پشاور کے مشن کی فروغ، تنظیم سازی کا ایک عمل رہا. تو بیٹے اس طرح کی ایک زندگی تھی، اور خدا جانے کیسے کیسے مراحل سے، مشکلات سے یہ وقت گزرے. میں نے تو آپ کو ایک طرح کا رنگ بتایا ہے، اور میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اور ظاہری دنیاوی اعتبار سے مشکلات کے کئی گوشے ہیں. ان میں پھر بیماریوں کا بھی ایک زندگی کا ایک سفر ہے، زندگیوں کا ایک سفر ہے. گھر میں علالتیں، بیماریاں، تکلیفیں، مسائل، معاملات، ان کے علاج معالجے، ان کے خرچے، مالی مشکلات. مشکل میں نہیں کہتا، یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ کی تقویت ایمان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جس دن اس دماغ پر یا دل پر ایک لمحے کا بوجھ آیا ہو کہ رات کہاں سے کھائیں گے، صبح کیسے ہوگی، کل کیسے بیتے گا، شب کیسے گزرے گی. کبھی بوجھ نہیں آیا. تو ملتا تھا تب بھی سکون تھا، نہیں ملتا تھا تب بھی سکون تھا. تو ہر حال میں ایک جنون تھا کہ یہ مشن بڑھے. اور اس کیفیت میں ہم خواب دیکھتے تھے کہ وہ وقت آئے گا جب افق عالم پر منہاج القرآن کا جھنڈا لہرائے گا. اب دیکھیے نا، عالم یہ ہے، وسائل ہیں نہیں، فقر ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی اسٹیٹ معاون نہیں، جاگیردار نہیں، سرمایہ دار نہیں، ساتھی ہیں. میں کیا شعر ہے، میں تو تنہا ہی چلا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بس لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا.